کو بچانا ہے، انسانیت کو نہیں. اور یہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا، پاکستان میں انسان نہیں رہتے، پاکستان میں تو شاید جانور بھی نہیں رہتے. اور اس کے بعد اس کو یہ میں سمجھتی ہوں ان کا خیال ہے یہ لائسنس ٹو کل ہے ان کے پاس. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد شرمناک دن نہیں ہے. اس سے پہلے ایک شرمناک دن ہمیں اس وقت بھی دیکھنا پڑا تھا، مالک بنا دیے گئے تھے. ایک شرمناک دن ہم پاکستانیوں نے وہ دیکھا. دوسرا دن آج ہے کہ جب سیالکوٹ میں یہ اتنا گھناؤنا واقعہ، اتنا سانحہ پیش آیا ہے. پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. ہم سب کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیے ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو کچھ پاکستان میں ہوا، جیسے کہ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن جو کام کر رہے تھے ایز اے مینیجر فیکٹری کے اندر، اور وہاں پہ اسپورٹس کی چیزیں بنا کرتی تھی، ٹی شرٹس بنا کرتی تھی اور دوسری کئی چیزیں، ان کو آج بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ پہلے جان سے مار دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی. اس بات کا ساری دنیا میں ہی ذکر ہو رہا ہے اور سبھی بات کر رہے ہیں کہ جو اس طریقے سے جانوروں والا سلوک پاکستان میں ہوا. لیکن مجھے اس چیز پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ پاکستان میں پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ یہ صاحب جو تھے یہ سری لنکا کے تھے اور سری لنکا سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر اس فیکٹری کے اندر ایز اے مینیجر کام کر رہے تھے، اور اس طرح سے ان کے اوپر ایک بلاسفیمی کا الزام لگانے کے بعد ان کو مارا پیٹا گیا. سب لوگ کھڑے دیکھتے رہے اور کسی نے ان جنگلی جانوروں کو، بلکہ جانور بھی نہیں کہنا چاہیے، جانور بھی ایسے نہیں ہوتے، ان کو نہیں روکا. اور یہ جو مینیجر صاحب تھے ان کو جان سے مار دیا گیا. اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو گھسیٹتے ہوئے لوگ باہر لائے فیکٹری سے اور آگ لگا دی. میں نے کئی بار پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ یہ طالبانی ذہنیت پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جب ہم نے اس طرح کے دہشت گرد پال رکھے ہیں جس میں کہ حافظ سعید ہے، مسعود اظہر ہے، صلاح الدین اور دوسرے کئی، یہ لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور بے شمار دوسرے جو ہم نے گروپس بنا رکھے ہیں پاکستان میں، اور اس طرح کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں حافظ سعید صاحب. حافظ سعید کو صاحب کہا جاتا ہے پاکستان میں. جب اس طرح کے لوگوں کو، قاتلوں کو، اس طرح کے دہشت گردوں کو، ٹیررسٹ کو آپ صاحب کہہ کے بلائیں گے، جب ان کو آپ اپنے ملک میں چھپا کے رکھیں گے، ان لوگوں کو جن کے سر کے اوپر لاکھوں کا انعام ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ امریکہ کی رپورٹ بتا رہی ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو پھر وہاں پر اگر کسی سری لنکن کو، کسی انڈین کو، کسی بنگلہ دیشی کو، کسی فرینچ کو، کسی بھی امریکن کو، یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی کنٹری کے آدمی کو اگر مار دیا جائے گا یہ الزام لگا کر کہ جی اس نے بلاسفیمی کی ہے، تو اس پہ کسی کو بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں ہم آگے بھی ہوتے دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی انفیکٹ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، ان میں سے 80% جو ہے وہ طالبانی مائنڈ سیٹ کے ہیں، جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی کی جان لے لیں، کسی کو مذہب کے نام پہ مار دیں، کسی کو بلاسفیمی کا الزام لگا دیں اور اس کے بعد اس کو اس کی اس طریقے سے جان لے لیں کہ اس کو نہ صرف مار ڈالا بلکہ اس کی باڈی کو جلا ڈالا. اور یہ چیز ہمیں صرف اور صرف بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے. اس چیز کو کہیں سے روکنے والا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا. کہاں ہے مولانا طارق جمیل، کہاں ہے دوسرے مولانا اشرفی اور دوسرے سارے ملا جو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جنت میں اتنی حوریں ہوں گی اور اتنی حوریں ہوں گی، 72 ہوں گی، 70 ہوں گی، یہ ہائٹ ہوگی، ایسا فگر ہوگا، 100 ڈریسز پہن کے بھی ان کی باڈی نظر آ رہی ہوگی. یہ سارے ولگر باتیں کرنے والے، یہ سارے بےہودہ قسم کے لوگ، یہ سارے زہریلے ناک جیسے لوگ، جن کو میں کہتی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی طرح سے نازل ہوا ہے اسلام. جو ان کو کسی نے کہا تھا، کسی عرب نے، کہ جی اسلام تو ہمارے اوپر بھی آیا تھا لیکن آپ لوگ تو کلمہ پڑھ کے باولے ہی ہو گئے ہیں. جب تک اس طرح کے لوگوں کے اوپر سخت قسم کا ایکشن نہیں ہوگا، جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چاہے آپ ہمیں FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیں، چاہے آپ
پوری دنیا میں اناؤنس کرنے کے کوئی پاکستانی ملک کے کسی دوسرے حصے میں دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں جا سکتا، تب بھی یہ یہی کرتے رہیں گے. یہاں پہ مدرسے جو ہیں وہ کنٹرول ہونے میں آ ہی نہیں رہے. کتنی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ان مدرسوں کو بند کر دیجئے، ان مدرسوں کو بند کر دیجئے، لیکن اب یہ زہر جو ہے یہ مدرسوں سے نکل کر یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ کالجز اور اسکول تک پہنچ چکے ہیں. کسی پہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا. جنہیں دنیا کو دکھانے کے لیے جنہیں اریسٹ کیا جائے گا ان کو بھی کچھ ہی دنوں میں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ شاباشی دی جائے گی کہ بہت اچھا کیا تم نے، کہ تم نے کسی نے جو ہے اسلام کے خلاف بات کی تھی، کسی نے بلاسفیمی کی تھی اور تم نے اس کو مار ڈالا. ان کو شاباشی دے کر ایک دو کر کے نکال دیا جائے گا. ہمارے